عثمانی ترک، جس کا یہ نام کسی نسل یا قوم کی طرف نہیں بلکہ اس کے پہلے فرمانروا عثمان خان کی طرف منسوب ہے، ایشیا کوچک میں پہلے خانہ بدوش کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ پھر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 150 برس کے اندر دنیا کی زبردست طاقتوں میں شمار ہونے لگی۔ 300 برس گزر ہی نہ پائے تھے کہ عثمانی سلطنت وسعت اور طاقت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے عظیم و شان سلطنت بن گئی۔ اس کے عروج کا دور مشرق میں سلطان سلیم اول اور مغرب میں سلیم اعظم کی فتوحات پر ختم ہوا، جس کی حکومت ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع حصوں میں قائم ہوئی۔ اس عہد میں عثمانی ترک ایک مرکزی یورپین طاقت تھے۔ ہنگری اس کے زیر نگین تھا۔ آسٹریا کی پایا تخت اور ویرانہ کی دیواروں تک اس کی فوجیں پہنچ چکی تھیں۔ اس کی حیبت سارے یورپ میں چھا گئی تھی۔ ارحان کی وفات کے بعد اس کا چھوٹا لڑکا مراد 40 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ ارحان نے اپنے عہد میں سلطنت کو بہت کچھ وسعت دی۔ اس نے یورپ میں زیمپ اور کیلیفورنیا کے بعض علاقوں پر قبضہ کیا۔ مراد نے تخت نشین ہوتے ہی یورپ کی طرف توجہ دی۔ سب سے پہلے مراد نے تھرکس کو فتح کیا۔ جب اتحادی فوجیوں نے مراد کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تو مراد نے مٹیزا کے ساحل پر سب کو شکست دے دی۔ اس کے بعد اس نے ڈیموٹیکا کو سلطنت کا تخت بنایا۔ جنگ مٹیزا کے بعد مراد اور شہنشاہ قسطن دنیا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کی روح سے شہنشاہ نے سلطان کا بانجھ گزار ہونا منظور کیا اور آئندہ جنگوں میں عثمانی فوج کی حمایت کے لیے اپنی فوج کا ایک دستہ بھیجنے کا وعدہ کیا۔ کچھ دنوں تک شہنشاہ قسطنطنیہ خاموشی کے ساتھ خراج ادا کرتا رہا، پھر اسے اپنی محکومی ناقابل برداشت محسوس ہونے لگی۔ اس نے روما کا سفر کیا اور پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یورپیوں کو مسیحی حکومت کا دولت عثمانیہ کے خلاف ابھارنے کی کوشش کی۔ اس نے پوپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی ذلتیں گوارا کی۔ یونانی کلیساؤں نے ان کے تمام عقائد سے برتری ظاہر کی، جو کلیسائے روما سے مختلف تھی، اور مذہبی معلومات میں کلیسائے روم کی برتری بھی تسلیم کی۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود اس کا مقصد حاصل نہ ہوا۔ مسیحی حکومتیں ترکیوں کے خلاف اعلان جنگ کے لیے مادہ نہ ہوئی۔ شہنشاہ ناکام ہو کر قسطنطنیہ واپس آ گیا۔ واپسی پر جس سے روما کے سفر کے لیے اس نے قرضہ لیا تھا، اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے پاس اتنا پیسہ نہ تھا کہ قرض ادا کیا جائے۔ اس کا بڑا لڑکا اینڈرونیکس، جسے قسطنطنیہ میں اپنا جانشین بنا کر گیا تھا، حکومت کی ذلت سے آشنا ہو کر باپ کی رہائی کے لیے خواہشمند نہ ہوا، اس لیے اس نے بھی قرض ادا نہ کیا۔ لیکن چھوٹے لڑکے مینول نے اپنے املاک فروخت کر کے رقم ادا کی اور شہنشاہ کو آزاد کروایا۔ شہنشاہ نے اینڈرونیکس کی حکومت کو ختم کر دیا، اس کی جگہ مینول کو مقرر کیا۔ اینڈرونیکس نے اپنے باپ کی حق تلفی پر سخت فراختہ ہوا۔ اس نے مراد کے سب سے چھوٹے لڑکے سادو جی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ دونوں مل کر شہنشاہ مراد کے تخت سے اتار دیں، اس کی جگہ خود فرمانروا بن جائیں۔ مراد اس وقت ایشیا کوچک میں تھا۔ سادو جی اس وقت یورپ میں ترکی سپاہیوں کا اعلیٰ افسر تھا۔ اس نے مراد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فوراً بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اینڈرونیکس نے بھی نوعمر بازنطینی امراء کی ایک جماعت اپنے ساتھ لے کر شہنشاہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ ان شہزادوں کی متحدہ بغاوت نے ایک خطرناک صورتحال پیدا کر دی۔ مراد اس خبر کو سن کر یورپ پہنچا اور شہنشاہ اینڈرونیکس کے جرم سے اپنا برتاؤ پیش کیا۔ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے پوری مادی کا اظہار کیا۔ شہنشاہ نے مراد کو یہ تجویز پیش کی کہ گرفتاری کے بعد دونوں شہزادے اپنی برائی سے محروم ہو جائیں گے۔ سادو جی کی فوج نے اپنے سلطان کی زبان سے معافی کا وعدہ سن کر باغی شہزادہ کا ساتھ دیا۔ سادو جی، اینڈرونیکس اور نوجوان بازنطینی امراء گرفتار کر کے مراد کے سامنے پیش کیے گئے۔ مراد نے پہلے سادو جی کی آنکھوں میں گرم سیسا پلا کر اسے زندہ کر دیا اور پھر اسے قتل بھی کروا دیا۔ بازنطینی امراء دریا مارٹیزا میں غرق کر دیے گئے۔ اینڈرونیکس شہنشاہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس نے بھی اصل ان کی آنکھوں میں سیسا ڈلوا دیا، لیکن اس طرح اس کی خفیف سی بنائی باقی رہ گئی۔ ان واقعات کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہنشاہ قسطنطنیہ کو ایک جدید معاہدہ کرنا پڑا، جس کی روح سے اس نے دولت عثمانیہ کی بانجھ گزیدگی اثر نو تسلیم کی۔ عثمانی لشکر میں فوجی خدمت انجام دینے کا وعدہ کیا۔ ضمانت کے طور پر اپنے لڑکے مینول کو مراد کی خدمت میں پیش کیا۔ مراد کا عہد حکومت تاریخ آل عثمان کا اہم ترین عہدوں میں سے ایک ہے۔ اس نے 30 سال تک حکومت کی۔ اس میں سے 24 سال میدان جنگ میں صرف کیے۔ ہر جنگ میں کامیاب ہوا۔ مراد سے پہلے ترکیوں کا مقابلہ یورپ میں بازنطینیوں سے تھا، جس کی سلطنت اپنے زوال کے آخری مراحل میں، لیکن مراد کی فوجیں ان ممالک میں بھی پھیل گئیں۔ یورپ کی نہایت طاقتور سلانی قوموں کے زیر نگین تھے۔ بلغاریہ، سلویا اور بونسریا پر دولت عثمانیہ کا تسلط قائم ہو گیا۔ مراد ہی کے عہد میں آل عثمان اور آل ہنگری کا مقابلہ پیش آیا، جس میں آل ہنگری کو سخت شکست اٹھانی پڑی۔ مراد کی فتوحات نے سلطنت عثمانیہ کا ادارہ درہ ڈوبل تک پہنچا دیا۔ مراد نے مسیحی علاقوں کو فتح کر اس میں اسلامی حکومت قائم کی، لیکن عیسائیوں کو جبراً اسلام میں داخل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ مراد نے ان کو مکمل مذہبی آزادی دے دی، جس کی واضح شہادت خط میں محفوظ ہے۔ یونانی کلیساؤں نے پوپ اربن VI کو لکھا، جس میں اس بات کا اقرار کیا گیا کہ مراد نے کلیساؤں کو کامل آزادی بخش دی ہے۔